الكرام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والسلام صلى الله عليه وسلم. قرآن مقدس کے درس کا یہ معلوم کا سلسلہ جمعہ کی نماز سے قبل بیان کے ذریعے جو ہم سماعت کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہمیں قرآن کا علم بھی ہوتا ہے اور ہماری روحانی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ گزشتہ ہفتوں سے ہم سماعت کر رہے ہیں سورہ انعام مختلف احکامات کے ساتھ بیانات کا منصوبہ۔ گزشتہ ہفتے سورہ انعام سے آپ نے سماعت کیا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کہیں انہوں سے وہ جو مشرک ہے جو اللہ کو ایک ماننے سے انکار کرتے ہیں باوجود اس کے وہ نشانیاں دے چکے ہیں، آپ کسی کہو کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ہماری آنکھ ہمارے دل پر اختیار دے کیا وہ کہیں سے سننے کی دیکھنے کی سننے کی طاقت لا سکتے ہو؟ کیا وہ کہیں سے یہ طاقت جمع کر سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیتوں پر پیش کی، اللہ نے جو نشانیاں پر پیش کی، اس سے انکار کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سننے کے بعد بھی، نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی لوگ ایمان نہ لا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ آنکھ کی بصارت، کان کی سماعت، زبان کی گویائی اللہ کے بغیر ممکن نہیں، پھر بھی تم اللہ کے ایک ہونے اس کے معلوم ہونے کا انکار کرتے ہو۔ یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ آیت آج ہم سنیں گے، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے پوچھو کہ بتاؤ کہ اگر اتنا بڑا اللہ کا تم پر عذاب یہ بتائے یا تمہیں کون ہلاک کیا جائے گا سوائے ظالم قوم کے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور سے بات فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب آئے گا اور بغیر کہیں آئے گا، بس آ جائے گا، تو پھر ہلاک کون ہوگا؟ سوائے ظالم قوم کے۔ جو ظالم ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، وہ ظالم ہوتے ہیں، اور ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے۔ کفر و شرک کرنے والے بھی ظالم ہیں اور گناہ کرنے والے بھی ظالم ہیں۔ چنانچہ حکم ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر بشارت سناتے اور اللہ کی طرف سے ڈر سناتے، جو مان گیا وہ درست مان گیا تو نہ کوئی انہیں ڈر ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر اس لیے کہ تمہیں ہماری طرف سے بشارت کی باتیں سنائیں، ڈر کی باتیں سنائیں۔ نبیوں اور رسولوں کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو اللہ کا ڈر بتاتے، اللہ کی جانب سے ملنے
انکار کرے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ متقیوں کو کہا ہے وہ تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، نیکیاں کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرو۔ جو عبادت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو عبادت سے منہ پھیرے گا پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ بشارت دینا یہ نبیوں کا، رسولوں کا کام ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا، بہت کیا، بہت کیا کہ وہ کہتے رہے لوگوں سے اے لوگوں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ جو مانتے ہیں وہ مان جاتے ہیں، اور جنہیں ماننا نہیں ہوتا نہ وہ بشارت سن کر راضی ہوتے ہیں ماننے کے لیے، اور نہ وہ ڈر سن کر گھبراتے ہیں ماننے کے لیے۔ دو ہی صورت ہوتی ہے انسان کو ماننے کی، دو ہی طریقہ ہوتا ہے انسان کو ماننے کا۔ یا تو کسی چیز پہ اس کو کوئی عمل کروانا ہو، یا تو آپ اس عمل کے کرنے کا اس سے بہت سارا فائدہ بتائیں گے، یا پھر آپ اس کو نہ کرنے کا ڈر بتائیں گے، نقصان بتائیں گے۔ یہی دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے انسان یہ کام کرتا ہے۔ اب جس کے دل میں حسرت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے چاہنے کی، لینے کی، حاصل کرنے کی کہ میں یہ چیز حاصل کروں، جب اسے پتا ہو کہ اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں، جب اسے پتا ہو کہ اللہ کی عبادت کے یہ فائدے ہیں کہ اسے جنت ملے گی، جب اس کو یہ شوق پیدا ہو، جب اسے کثرت سے ثواب حاصل کرنا ہو، تو وہ بشارت کو سن کر مانوس ہو جاتا ہے اور اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے کہ مجھے اللہ کی جانب سے انعام ملے گا۔ اور یا پھر یہ خوف دلائے، اگر تم بشارت سے راضی نہیں ہوتے، فائدے کی چیز سن کر اللہ کی طرف نہیں آتے، فائدے کی بات سن کر اللہ کی عبادت کی طرف نہیں ہوتے، فائدے کی بات بھی تمہارے پر اثر انداز نہیں ہوتی، تمہیں فائدے کی بھی طرف دھیان نہیں ہے، تو پھر دیکھو ایک نقصان بھی ہے، خبردار نقصان ہوگا۔ اور نقصان یہ ہوگا کہ تم جہنم میں پھینک دی جاؤ گے، نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری عمروں سے برکتیں ختم کر دے گا، نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے مالوں سے خیر و برکت ختم کر دی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت نفع نقصان دونوں کو قبول کرتی ہے۔ اب وہ دونوں میں چاہے جس چیز کی طلب میں، جس چیز کی فکر میں آ جائے، مگر اللہ کے راستے پر آ جائے، تو بتایا گیا کہ اے لوگوں، رسولوں کا کام بشارت دینا ہے، اللہ کا ڈر سنانا ہے۔ وہ لوگوں کو بشارتیں اور ہمارا ڈر سنانے کے لیے ہی آتے ہیں، تو جو لوگ اللہ کی بشارت یا ڈر سن کر رسول کی بات مان لیتے ہیں، لا خوف، انہیں پھر کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خوف آنے کی ضرورت نہیں، بلا کیا ضرور تو ہم نہیں ہوں گے، انہیں کسی طرح کا افسوس نہیں ہوگا، خوف کسی طرح کا نہیں، قبر کا کوئی خوف نہیں، حشر کا کوئی خوف نہیں، جہنم کا کوئی خوف نہیں۔ اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب سے بشارت کو مان گئے، انہوں نے بشارت کو قبول کر کے سمجھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب مان گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم صادر کر دیا، اب انہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی احساس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غم آخرت سے آسان کر دیتا ہے۔ میں تم میں سے یوں یہ کہوں کہ میری ہی پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب کی جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہیں ہے میرا کوئی فیل قول مگر جو وہی مجھے بھیجی گئی مجھ تک۔ پوچھو کیا برابر ہیں اندھے اور اٹھیارے؟ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں رکھتے، سوچ نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہیں بشارتیں سناتا ہوں، جو میں تمہیں بتاتا ہوں، جو میں تمہیں کہتا ہوں کہ جب اللہ کے خوف سے خائف ہو جاؤ، اللہ کی بشارتیں تمہیں سناتا ہوں، اللہ کا خوف تم تک پہنچاتا ہوں، تو یہ جو میں پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے کہ محبوب تم کہو لوگوں سے ایسا کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، تم اللہ کے پیغام کو میرے ذریعے سنتے ہو، میں تم تک اپنی نہیں بلکہ رب کی بات پہنچاتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بات پہنچاتا ہوں۔ جو کچھ میں کہتا ہوں، چاہے بشارت کے حوالے سے، چاہے خوف کے حوالے سے، یہ ساری باتیں میں اپنی جانب سے
میرے ذریعے تم تک یہ بات پہنچا دی، وہ چاہے غیب کی بات ہو، ظاہر سی بات ہے، جہنم میں جانا جنت میں جانا یہ غیب ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم کہ کون سے عمل جنت میں لے جاتے ہیں اور کون سے عمل جہنم میں لے جاتے ہیں؟ مگر رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ کرو تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ غیب کی باتیں بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میرا کوئی بھی فعل اور قول وہ سب وہی کی وجہ سے ہے۔ اور بھی پوچھ رہے ہیں کہ پوچھو ان سے، اللہ کے نبی سے پوچھو کہ کیا بندے اور انبیاء برابر ہیں؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو اندھا ہے اور آنکھ والا ہے، نابینا ہے، اس کی آنکھ سے نظر نہیں آتا، تو کیا یہ دونوں اپنی جگہ برابر ہیں؟ جب اتنی بات آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ دیکھنے والا پورے دیکھنے برابر نہیں ہو سکتے، ہم آسانی سے فیصلہ کرتے ہیں کہ اندھا ہے اور یہ انبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا تم اپنے اندر فکر نہیں رکھتے؟ کیا جب تم سمجھتے ہو کہ اندھا الگ ہے، انبیاء الگ ہے، تو مان لو کہ جنت میں جانے والے اعمال الگ ہیں، جہنم میں جانے والے الگ ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے یا سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے، بلکہ دونوں کے راستے ہیں، دونوں کے طریقے ہیں۔ جو راہ راست پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو راہ راست سے بکھر جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقدس میں اپنے بندوں کو کس انداز سے اور کس طریقے سے ہدایت کی باتیں پہنچا رہا ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ڈراؤ اس سے انہیں جو خوف کرے کہ حشر کیے جائیں اپنے پروردگار کی طرف، کہ نہیں ہے اس کے سوا ان کا کوئی مددگار اور سفارشی کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے کہہ رہا ہے محبوب آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں اور کہیں کہ سوائے اللہ کے تمہارا کوئی مددگار نہیں، کوئی مددگار نہیں ہے کہ اللہ کے سوا تمہاری مدد کرے۔ قبر میں بھی کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ کے، حشر میں بھی کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ کے۔ کوئی ایسی جگہ جہاں آپ چلے جائیں وہاں بھی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی مددگار ہے اور اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور اس کی مدد تقوی سے آتی ہے، پرہیزگاری سے آتی ہے۔ وہ مدد کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے، وہ مدد کرتا ہے صالحین کے ذریعے، وہ مدد کرتا ہے کئی لوگوں کے ذریعے۔ دنیا میں اس کی مدد اسباب کے ذریعے ہوتی ہے، اور قبر میں بھی اس کی مدد اسباب کے ذریعے ہوتی ہے۔ وہ فرشتوں کے ذریعے اپنے حکم سے اپنے بندوں کی قبروں کو وسیع کر دیتا ہے، اپنے حکم سے اپنے بندوں کی قبروں میں جنت کا باغ بناتا ہے۔ یہ ساری امدادیں، ساری مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ تو اے محبوب آپ لوگوں سے کہو کہ اللہ ہی مددگار ہے اور اس کی مدد تقوی سے ملتی ہے۔ تقوی ہوگا تو اللہ کی مدد پاس میں آئے گی۔ تقوی، پرہیزگاری، ایمان، اگر یہ چیز نہ ہوگی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ مشرک کے پاس اللہ کی مدد نہیں پہنچتی، کافر کے پاس اللہ کی مدد نہیں پہنچتی۔ بہت غور کرنے والی بات ہے، اللہ کا رزق پہنچتا ہے، مدد نہیں پہنچتی۔ اللہ کا رزق پہنچتا ہے، مدد نہیں پہنچتی۔ مدد تو ایمان والوں کی کرتا ہے، اور ایمان والوں میں بھی متقیوں پرہیزگاروں کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم بہتر دنیا چاہتے ہو، مددگار اللہ ہے، تو اللہ کی مدد دنیا میں چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اللہ کی نشانیوں کو مانو، اللہ کے احکام کو مانو، اللہ کے حکم کو مانو۔ اگر اللہ کے حکم کو نہیں مانو گے تو پھر دنیا سے برکتیں چھین لی جائیں گی، کیونکہ تقوی نہیں ہوگا، پرہیزگاری نہیں ہوگی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، وہ یہی کرتا ہے کہ جب تم اس کی عبادت کرتے ہو اور اس کو سنتے ہو، اس کی بات پر عمل کرتے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور اللہ کی نصر کی جائے تو پھر یاد رکھو یہ دنیا برکتوں سے چھین لی جاتی ہے، عمروں سے برکت چھین جاتی ہے، رزق سے برکت چھین جاتی ہے،
اور پھر دواؤں سے شفا مل جاتی ہے، بندے پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کے پاس اتنا تقویٰ نہیں ہے، اتنی پرہیزگاری نہیں ہے کہ وہ اس پرہیزگاری کے ذریعے اپنے رب سے مدد کو طلب کر سکے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور نہ نکالو انہیں جو تمہارے پروردگار کو صبح شام غالب ذات پر، نہ تم ان کا کچھ حساب ہے اور نہ تمہارا کچھ حساب ان پر، اب ان کو نکالو تو بھیجا ہوگا۔ رب کریم کو بھی، رب کریم کی بھی رضا اسی میں ہے کہ نہ نکالو انہیں جو تمہارے پروردگار کو صبح شام غالب ذات پر، یعنی خالص وجہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نماز فجر ہو یا پھر ظہر و عصر و مغرب کوئی بھی نماز ہو، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دو جہان کے سر پر لات ماری اور ساری مخلوق کے اندر اپنی ذات سے بھی اپنے آپ کو آزاد کیا اور انہوں نے اپنی دنیا خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا۔ ان کی ساری عبادتیں جنت کی خواہش یا جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اے محبوب، آپ سب سے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اگر کفار کے زمانے فاسد سے ان کی عبادتوں کو اور آپ کی صحبت میں ان کے بیٹھے رہنے کو ریاکاری پر محمول کرے اور صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے قرار دیں، تو آپ ان سے آپ کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس لیے نہ تم ان کا کچھ کر سکتے حساب دے سکتے ہو، نہ وہ تمہارا کوئی حساب دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی اس آیت کریمہ کے ذریعے اپنے بندوں میں ایسے بندوں کی صفت بیان کر رہا ہے جو بندے خالص وجہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا ہی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بس اوقات ان کے انداز ریاکاری والا نظر آتا ہے، لوگ دیکھ کر ریاکار کہہ سکتے ہیں، لوگ دیکھ کر اگر کوئی خدا میں گڑ گڑاتا نظر آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا نہیں کر رہا، مگر یہ اللہ اس کے معاملہ ہے، آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی گرا سکتا۔ اللہ کے بندوں کے کچھ معاملات ہوتے ہیں جس سے بندے کو نہیں سمجھتا۔ آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں بسا اوقات زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں، کچھ موقع، کچھ راتیں، کچھ لمحے، کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ جس میں جی اللہ کی طرف لگ جاتا ہے۔ رجب کو مبارک مہینہ جاری ہے، اس مہینے کی ایک رات ہے جسے شب معراج کہتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری رات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات۔ یہ ایسی رات ہے کہ عام اور خاص سارے بندوں کا جی اللہ کی طرف لگ جاتا ہے، سارے بندے اللہ کی طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں، سب مسجدیں بھر جاتی ہیں اور سب اللہ کی جانب پر لگائے ہوئے ہیں۔ یہ لمحہ اللہ کے بندوں کے بیچ کا معاملہ ہے۔ ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ یہ کیاتان ہے یا شبہ باز ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ نے جب توفیق دے کر بلایا ہے، اسی طرح جمعہ کی نماز میں لوگ آتے ہیں، کوئی خوش نصیب ہے جو پہلے سے آتا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو بعد میں آتے ہیں، کچھ ایسے بھی اتنی بعد میں آتے ہیں کہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ مگر جو آتے ہیں، جو نماز جمعہ سے محبت کرتے ہیں، جو نماز جمعہ کے لیے جلدی آتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی بشارتیں ہیں۔ اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز میں آنے والوں کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ وہ اللہ والے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب ملنے کا دن ہوتا ہے جمعہ کا دن، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا دن ہے جمعہ کا دن، اللہ کی محبت میں اضافہ کرنے کا دن ہے جمعہ کا دن۔ جو لوگ آتے ہیں جلدی جمعہ کی نماز میں، وہ خوش نصیب ہیں کہ وہ اللہ کا قرب پاتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں پر اپنی رحمت کی توجہ فرماتا ہے۔ جانے کس لمحے میں، کس وقت میں اللہ کی خاص توجہ کسی بندے پر ہو رہی ہو، کون چیز ہی میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، کون ملحمت میں اللہ سے کیا نہ لگا کے بیٹھا ہو، کوئی نوافل پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو دن میں، کوئی تسبیح پڑھ کے اللہ سے کچھ کہہ رہا ہو ملحمت میں، کوئی ذکر ہی کر کے اللہ سے کچھ کہہ رہا ہو ملحمت میں، تو یہ تو اللہ جانے بندہ جانے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ میرے کچھ بندے ہیں جو بڑے جی لگا کے مجھ سے باتیں کرتے ہیں، ان کا معاملہ میرا معاملہ ہے، وہ مجھ سے کیا کہتے ہیں میں سنتا ہوں، میں جانتا ہوں ان کے لیے کیا کرتا ہے۔ تو بندوں میں بہت ایسے بندے ہیں جو عبادت کرتے ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ ان کے اندر تمنا ہوتی جنت کی اور نہ انہیں یہ خوف ہوتا کہ جنت میں جانا ہے، نہ انہیں جنت کی آرزو اور نہ جنت کا خوف، بس دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوتا ہے۔
जन्नत उसी रब की है और वो राजी हो जाए तो फिर जन्नत ही मिलना है। तो ये कैफियत पैदा करने के लिए भी बड़े तकवे की जरूरत होती है, दिलों की सफाई की जरूरत होती है। 200 कीना जिस दिल में भरा हो उसकी ये कैफियत कभी ताल्लुक नहीं करती। जिस दिल में इनाम पैदा हो उस दिल में ये कैफियत पैदा नहीं होती। दिलों को मोमिन बनाया जाए, दिलों को मोमिन बनाया जाए, पाक किया जाए मुसलमान की हसद से, पाक किया जाए मुसलमानों के कीने से। ये दिल अगर आजाद हो मुसलमान की के ग़ीबत और चुगली और उसकी हसद से, तो फिर इस दिल पर अल्लाह तआला की रहमत तवज्जो होती है और फिर वो अपने रब की तरफ लौट लगा देता है। तो फरमाया गया, हालांकि इस आयत करीमा की जो तशरीह है वो यूँ है कि लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ी करते थे। तो कहा गया कि तुम आम लोगों की बात में ध्यान न दें। लोग तो मुनाफिकों में मुनाफिक हैं, ना वो आपका हिसाब देंगे ना आपको उनका हिसाब देंगे। ये कहकर अल्लाह ने बयान कर दिया कि हर आदमी अपना हिसाब देगा। मगर बात होती है आवाम का मिजाज अलग है। ये बात हकीकत है कि हिसाब हर किसी को अपना देना है, मगर अजीब सोच है कि लोग दूसरों में तकवा ढूंढते हैं। ये भी देखने में आता है, आप भी देखते होंगे लोग दूसरों में तकवा देखते हैं, ये कितना मुत्तकी है, वो कितना मुत्तकी है, उसमें कितनी परहेज़गारी है, उसमें कितनी मुत्तकियत है, उसमें कितना इत्तिबा है। अपने आप की चीज़ छोड़कर हालांकि दूसरों के तकवे को देखने से हासिल कुछ नहीं होना है। सिर्फ तबसरा होना है कि फला इतना मुत्तकी है, फला इतना मुत्तकी है, फला इतना मुत्तकी है। और हाल ये है, हकीकत हाल ये है कि उसको सिर्फ अपने तकवे का जवाब देना है, उसको अपनी जवाब देना है कि आपने क्या किया। जिसने किया वो तो अपना हिसाब देगा। आप क्या करके आए? लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढने से अच्छा है अपने में अच्छाइयाँ तलाश करो। लोगों में ऐब देखने से अच्छा है अपने ऐब को तलाश करो कि मेरे अंदर को कितनी अच्छाइयाँ आ रही हो, मेरे अंदर कितने ऐब आ रहे हैं। ये जो माशरे में बदगुमानियों का सैलाब फैला हुआ है और माशरे में जो एक दूसरे से नफरतें फैली हुई है और घरों में खानदानों में जो एक दूसरे से झगड़े चलते हैं, इसकी वजह ये है कि हर आदमी दूसरों में देखता है, अपने में नहीं देखता। कि आप भी इसका नहीं करता, कि आप की तरफ ध्यान नहीं देता कि मैं कितना सही रास्ते पर चल रहा हूँ। तो अल्लाह तआला फरमाता है कि बात करने के लिए ऐसे होते हैं जो मेरी बारगाह में मुत्तकी होते हैं, मेरी रज़ा की खातिर, मेरी आरज़ू में, मेरी मोहब्बत में खालिस इबादत करते हैं। उन्हें ना कि जन्नत की कोई ख्वाहिश होती है और ना जहन्नम का किसी तरह का उनका खौफ होता है। ये यकीनन ऐसी कैफियत वाले बंदे हैं, ये अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, उनमें ये चीज़ होती है। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वलियों की ये कैफियत होती है।